اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ تم جتنا کچھ خرچ کرو یعنی خیرات اور جو کچھ نظر مانو اللہ اسے نجوبی جانتا ہے، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں نیک اور بد لوگ ظاہر اور در پردہ حقیقت کو اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ ہر ایک چیز اور نظر کو، ہر بھلے عمل کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ وہ اپنے نیک بندوں کا جو اس کا حکم بجا لاتے ہیں اس سے ثواب کی امید رکھتے ہیں، اس کے وعدوں کو سچا جانتے ہیں، اس کے فرمان پر ایمان رکھتے ہیں، بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور ان کے خلاف جو لوگ اس کی حکم برادری سے جی چراتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، اس کی خبروں کو جھٹلا رکھتے ہیں، اس کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، یہ ظالم ہے۔ قیامت کے دن قسم کے سخت، بدترین اور المناک عذاب انہیں ہوں گے، اور کوئی نہ ہوگا جو انہیں چھڑائے یا ان کی مدد میں اٹھے۔ پھر فرمایا کہ ظاہر کر کے صدقہ دینا بھی اچھا ہے، اور چھپا کر فقراء اور مساکین کو دینا بہت ہی بہتر ہے۔ اس لیے یہ رعایا کاری سے کوسوں دور ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ظاہر کرنے میں کوئی دینی مسلط یا دینی فائدہ ہو، مثلا اس لیے کہ اگر وہ لوگ بھی دیں وغیرہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ صدقہ کا ظاہر کرنے والا مثل بلند آواز سے قرآن پڑھنے والے کے ہے، اور اس سے چھپانے والا آہستہ پڑھنے والے کے طرح ہے۔ بس اس ایسے صدقہ جو پوشیدہ دیا جائے اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ بخاری اور مسلم میں مرویت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 شخصوں کو قیامت کے دن اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ عادل بادشاہ، وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت اور شریعت کی فرمان برداری سے گزارے۔ وہ 2 شخص جو اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت رکھے، اسی پر جمع ہوں اور اسی پر جدا ہوں۔ وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے نکلنے کے وقت سے جانے کے وقت تک۔ وہ شخص جو خلوت میں اللہ کا ذکر کر کے رو دے۔ وہ شخص جسے منصب جمال والی عورت بدکاری کی طرف بلائے اور وہ کہہ دے کہ میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اور وہ شخص جو اپنا صدقہ اس قدر چھپا کر دے کہ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے خرچ کی خبر نہ ہو۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو ہلنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کر کے انہیں گاڑ دیا، جس سے زمین کا ہلنا موقف ہو گیا۔ فرشتوں کو پہاڑوں کی ایسے سنگینی پیدائش پر توجہ ہوا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ باری تعالیٰ، کیا تیری مخلوق میں پہاڑ سے زیادہ سخت چیز بھی کوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، لوہا۔ پوچھا اس سے بھی سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں، آگ۔ پوچھا اس سے بھی زیادہ سخت؟ فرمایا ابن آدم جو اس طرح صدقہ کرتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کی خرچ کی خبر نہیں ہوتی۔ آیت الکرسی کی تفسیر میں وہ حدیث گزر چکی ہے، ہم بیان کر چکے ہیں، جس میں ہے کہ افضل صدقہ وہ ہے جو پوشیدگی سے کسی حاجت مند کو دیا جائے، باوجود مال کی قلت کے پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ پھر اسی آیات کی تلاوت کی۔ ایک اور حدیث میں پوشیدگی کا صدقہ اللہ کے غضب کو بجا دیتا ہے۔
حضرت شبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے بارے میں اتری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو اپنا آدھا مال حضور کے پاس لائے اور حضرت ابو بکر صدیق نے جو کچھ تھا لا کر رکھ دیا۔ آپ نے پوچھا اپنے گھروں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ فاروق اعظم حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اتنا ہی صدیق گو ظاہر کرنا نہیں چاہتے تھے اور چپکے سے سب کا سب حضور کے حوالے کر چکے تھے، لیکن جب ان سے بھی پوچھا گیا تو کہنا پڑا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ سن کر رو دیے اور فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم، جس کسی نیکی کے کام کی طرف ہم لپکے ہیں اس میں اے صدیق آپ کو آگے ہی آگے پاتے ہیں۔ آیت کے الفاظ عام ہیں، صدقہ خواہ فرض ہو خواہ نفلی ہو، زکوٰۃ ہو یا خراج، اس کی پوشیدگی اظہار سے افضل ہے۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نقلی صدقہ تو پوشیدہ دینا 70 گنے فضیلت رکھتا ہے، لیکن فرضی زکوٰۃ کو علانیہ ادا کرنا 25 گنا فضیلت رکھتا ہے۔ پھر فرمایا صدقے کے بدلے اللہ تمہاری خطاؤں اور برائیوں کو دور کر دے گا، بالخصوص اس وقت جب کہ وہ چھپا کر دیا جائے۔ تمہیں بہت سی بھلائی ملے گی، درجات بڑھیں گے، گناہ کو کفارہ ہوگا۔ اس میں صورتاً یہ جواب شرط کے محل پر عطف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پر تمہاری کوئی نیکی بدی، سخاوت، بخیلی، پوشیدگی اور اظہار نیکی نیتی اور دنیا طلبی پوشیدہ نہیں، وہ پورا بدلہ دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔